मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुरान हदीस के नाम पे स्कॉलर तो बहुत आ रहे हैं कि स्कॉलर ने इस रमजान में बयान किया कि जो हामिला औरत है और दूध पिलाने वाली वो भी रोजा छोड़ सकती है क्योंकि ये बीमारी है। कौन सी किताब में लिखा है कि दूध पिलाना बीमारी है भाई, और प्रेगनेंसी बीमारी है? प्रेग्नेंट ना होना बीमारी है, इसका इलाज कराया जाता है। फेंकने की कोई इंतहा नहीं है यार, कुछ भी लाओ मार्केट में फेंकते चले जाओ। प्रॉपर वे में जब तक फिका उसूल फिका ना पढ़ा हो ना, उसूल फिका ये कुरान और सुन्नत ही से फुकाहा ने निकाला है। तो दूध पिलाने वाली औरत को रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। हाँ, बाज औरतें कहती हैं हम दूध पिलाते हैं, चक्कर आते हैं। जब आ रहे हैं, ये गालिब गुमान है, तो फिर छोड़ सकती हो। चक्कर आना तो है, ये एक बीमारी है, खाली दूध पिलाना थोड़ी है। बहुत सी औरतें सेहतमंद होती हैं, सारा सारा दिन बच्चे को दूध पिलाती हैं, कुछ भी नहीं होता उनको। प्रेगनेंसी में अगर रोजा रखने से नुकसान हो रहा है फिर छोड़ दें। आप नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी बजाते खुद ऐसी चीज नहीं है जिससे रमजान का रोजा छोड़ना जायज हो जाए। ये बीमारी थोड़ी है, इसमें बीमारी का खतरा और रोजा छोड़ने में तो है। ये नहीं आई मेरा ख्याल है। दूध पिलाने से बीमार होने का खतरा हो तो फिर छोड़ सकते हैं रोजा। दूध पिलाना बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। मैंने रमजान से पहले एक स्कॉलर का देखा, दे दनादन चल रहा है। भाई आप कैसे यार शरीयत की कोई लाइन क्रॉस कर रहे हो यार आप। रेफरेंसेस सबके पास होते हैं। रेफरेंस क्या है? वो आयत जो है जिसमें आता है बीमारी में रोजा छोड़ सकते हो, वो आयत यहां फिट ही नहीं हो रही है। प्रेग्नेंट ना होना बीमारी है, तभी तो औरतें दवाएं खा रही होती हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। होना थोड़ी भी, वो होना तो नेचुरल है। और रखती आई हैं हमेशा दूध पिलाने वाली औरतें भी, प्रेग्नेंट औरतें भी हमेशा रखती आई हैं रोजा। हाँ, बहरहाल अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो फिर ये हम कहते हैं हम थोड़ी उसको मना कर सकते हैं। भाई अल्लाह ने इजाजत दी है, छोड़ सकते हैं रोजा। एक दफा एक साहब मेरे पास आए कि मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और डॉक्टर ने कहा रोजा तोड़ दो वरना ये खांसी और ज्यादा बढ़ेगी, दवा लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन वगैरह से आराम नहीं हुआ। क्या हुआ? या गला खराब था उनका। उन्होंने कहा मैंने रोजा नहीं तोड़ा, गला की खराबी बढ़ेगी मेरी। तो मैंने कहा छोड़ सकते हो आप रोजा। एक साहब बैठे हुए थे, यार गला खराब पे रमजान का रोजा छोड़ दिया। उधर इम्तिहान देने पे रोजा छोड़ना मना है, गला खराब पे। यानी वो आमदी साहब ने कह दिया कि कल पेपर है, आप रोजा छोड़ दो। वो उस पर इतनी सख्ती कि नहीं छोड़ सकते, बंदे का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। और इधर गला खराब है, गले में क्या है? गला खराब है तो रोजा छोड़ दो ताकि गला ठीक हो जाए। तो ये क्या है? मैंने कहा भाई हमारे बाप मामू का दीन नहीं है। अल्लाह मियां ने गले को खराबी को माना है। बीमारी है तो बीमारी में डॉक्टर बोलते हैं गला खराबी क्या है? बीमारी है। तो अल्लाह मियां ने कहा है कि बीमारी में ठीक है। पेपर को अल्लाह मियां ने बाकी किसी चीज को उजर नहीं माना, तो हम तो वही बताएंगे जो अल्लाह मियां कह रहे हैं। भाई साहब क्या ख्याल है? तो जब भी जनाब गामदी साहब कहे ना कि मशक्कत की वजह से रोजा छोड़ सकते हैं, तो उनसे बोले ठीक है, सफर में अगर टेंशन ना हो तो फिर छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? फिर कैसे? फिर तो फर्ज होना चाहिए हर। हम तो कहते हैं भाई सफर कितना ही आरामदेह हो, कैसा ही सुकून वाला सफर हो, चारों यानी नहीं हो साथ, यानी साथ हों, कंफ्यूज हूं इसमें कि सुकून ये जो जिसकी चार हो गए तो साथ होने में सुकून है या नहीं, ये फिर हम बाद में बैठ के इस मसले को हल करेंगे। बहरहाल ये मिसाल वापस ले रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक। तो बहुत सुकून वाला हो, हम तो कहते हैं भाई फिर भी रोजा छोड़ सकते हो, अल्लाह ने इजाजत दे दी। ना छोड़ो तो ज्यादा अच्छा है। रमजान का रोजा है, रमजान की फजीलत हासिल हो जाएगी। नमाज में तो कसर ही है, वो तो 4 की 2 ही करनी पड़ेगी आपको, उसमें तो 4 का ऑप्शन नहीं है। हजरात फुकाहा का दिमाग कितना तेज है, जिनको आज सुबह शाम लोग गालियां देते हैं कि फिक्का शिक्का नहीं मानते। सवाल पैदा होता है रमजान में रोजा छोड़ने की इजाजत है, रखना सवाब है, और जबकि सफर में 4 की 2 ही पढ़नी है, 4 नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि 2 की 4 करने में सहूलत नहीं है, बल्कि अल्लाह की सहूलत से फायदा ना उठाना है। ये अल्लाह ने कहा 2 पढ़ सकते हो, आप कह रहे हैं मैं फंटरगिरी करूंगा, मैं 4 ही पढ़ूंगा। तो जब अल्लाह तुम्हें एक सहूलत दे रहा है तो क्यों फंटरगिरी कर रहे हो यार? तुम्हारा बाप तुम्हें हदिया दे रहा हो, गिफ्ट दे रहा हो। आपको अब्बू नहीं, मैं ये मोबाइल आपका नहीं, मैं तो मार्केट से खरीद के लूंगा अच्छा वाला। अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जबकि रमजान के रोजे में अल्लाह ने जो छोड़ने का ऑप्शन दिया ना, तो बाज दफा रखने में सहूलत होती है, क्योंकि ये ऑप्शन अल्लाह ने नहीं दिया कि छोड़ दो बिल्कुल। अल्लाह ने कहा बाद में रखना पड़ेगा, तो अल्लाह बात से बेहतर है मैं अभी रख लूं, बाद में बड़ी टेंशन होगी मुझे, ठीक है ना?
تو اس میں رخصت متعین نہیں ہے, اس میں اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہی کہ اس کو آپشنل رکھا جائے. بھائی اپنی سہولت دیکھو, میری طرف سے اجازت ہے چھوڑ دو. لیکن آدمی کہتا ہے اللہ بالکل تو چھوڑنے کی تو نہیں اجازت دے رہا نا, قضا کا حکم دے رہا ہے, تو بعد میں بھی رکھنا ہی ہے. ابھی ساری پبلک نے رکھا ہوا ہے تو ابھی میں بھی رکھ لوں تو زیادہ اچھا ہے, بعد میں اکیلے مجھ سے نہیں رکھا جائے گا. تبھی ہم نے دیکھا ہے بیماری میں بھی لوگ روزہ رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, سفر میں بھی رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, یار بعد میں کون رکھے گا بیٹھ کے, اور واقعی مشکل ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے روزہ آپشنل ہے, نماز آپشنل نہیں ہے. نماز میں آپ کو 4 کی 2 پڑھنی پڑیں گی. 4 پڑھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی دیکھو ہوا کیا ہے, میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے کراچی کی طرف, تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں, دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا, گارنٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کی کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہیں, تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے, وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے. یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں. گھڑی امریکہ کے حساب سے تھی. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں, گھڑی میں نے چینج نہیں کی. ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا؟ میں نے کہا ثواب پورا ملے گا. کہ روزہ کیا؟ پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھکا ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا, تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر, یہ کون سی نماز ہوئی؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا؟ ابے کیا ہو گیا؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں, ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے, چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر, تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی وہ؟ تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا. ایک صاحب کیا ہوا, یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں. اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں, گناہ کیا انہوں نے. رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے لگاتار. کتنے؟ علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو, جون میں رکھنے کی بولو. اب کوئی فنڈر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا, ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو, اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے, ناروے چلے جاؤ سردیوں میں, وہاں روزہ رکھو ٹھکا ٹھک. 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا, تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے, یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے. نہیں آ رہی بات؟ تو شرعی قاعدہ ہے بھائی, صبح صادق ہونی چاہیے, غروب آفتاب ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب اللہ میاں نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا, 3 گھنٹے کا, تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی, یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ میاں کا. اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے, 2 گھنٹے کے روزے سے کیا فائدہ, ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا ہماری. نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی, ناروے نہیں کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو, کوئی سستا ملک ہو, ناروے تو بہت مہنگا ہے, اور نہیں جاؤ, اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہی چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, سوات چلے جاؤ, جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں. تو
کفارہ ادا ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میرا خیال ہے. کفارہ بہرحال ادا, کیونکہ ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب ناروے میں رمضان کے روزے روک رکھتے ہیں نا, 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کے روزے نہیں ہوتے کیا؟ اب کوئی کہہ بے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو. نہ جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2-3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیندھ ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20-20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں, ادھر افطاری کی, ادھر عشاء کی اذان ہوئی, ادھر سحری, بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی, یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا, تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے, رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں, ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں. سردیوں کے روزے تمہارے 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے, تو اب گرمیوں کے 20-20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو. سمجھ رہے ہو؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بیان لمبا ہو گیا, بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بات. پھر حج پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم چلیں گے. تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی, علماء سے سیکھنا ہے. ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں, لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو؟ علماء. اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہیں, ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا. بھائی وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو, کوانٹیٹی نہ دیکھا کرو. اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم. اب کوئی اسکالر آ کے کہ میں 5 نمازوں کو نہیں مانتا, 4 ہیں اسلام میں, تو بھائی آپ کی تو ویلیو کیا ہو گئی. ایک غلطی ہے لیکن اس غلطی نے آپ کی حیثیت کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. تو حضرت عیسیٰ کی حیات یہ اجماعی مسئلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی طرح رمضان کا روزہ فرض ہے, ایسے سفر بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. طلاق کے بعد, شوہر کی وفات کے بعد عورت پر عدت بولو فرض ہے 3 مینسز یا 4 مہینے 10 دن, اور جس کو مینسز نہیں آتے اس کی 3 مہینے 90 دن. یعنی اسلامی لحاظ سے اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے تو 3 مہینے, چاہے وہ کتنے بھی دن بنے, اگر بیچ میں شروع کیے تو 90 دن. تو یہ عدت کے مسائل ہو گئے, وراثت کے مسائل ہو گئے, اور بہت سارے مسائل ہیں جو اجماعی مسائل ہیں, ان میں اختلاف کی. اچھا صحابہ کا مسئلہ بھی اجماعی ہے. کسی صحابی کے خلاف بدگمانی پھیلانا, ایسا ان کے عمل کو پیش کرنا جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ فاسق تھے, یہ بھی اجماعی امت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو؟ کوئی اسکالر یہ بات کر رہا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا اتنی باتیں صحیح میں ایک غلط ہو گئی, تو وہ غلط کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ بھائی اب اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہی ہے, اس نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی, اعمال کی حفاظت کرے. وما علینا الا البلاغ.